گل جان بیگم کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی تھی۔ فرحان حویلی میں بے وجہ یہاں وہاں گھومتی تھک کر انہی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سیب منہ سے لگا کر خرگوش کی طرح کترتی سوچوں میں گھومتی۔ خانزدہ کا رویہ پچھلے کچھ دن سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو ہی آتا تھا۔ شام کی چائے اب وہ گھر والوں کے ساتھ پیتی تھی اور جو جبرن بیٹھی بھی رہتی تھی۔ رات کو جب وہ آتا تھا اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتا تھا۔ وہ اسے انکل کو شیئر ہولڈر نہ بنانے کی بات کر چکی تھی۔ اسے لگا وہ بحث کرے گا، حیران ہوگا، وجہ پوچھے گا، مگر وہ فوری مان گیا۔ فرحان کو اس کا رویہ انداز بھوکلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ ایسے کیوں بن رہا تھا جیسے ان کے درمیان سب اچھا اور بہت محبت ہو۔ سر جھٹک کر سوچوں کو پرے دھکیلتی گل جان بیگم کو دیکھنے لگی۔ گل جان آنٹی کیا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے آدھا سیب کھا کر یوں ہی پھینک دیا۔ گل جان بیگم نے اس کی حرکت دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ بچے مجھے خانزادہ کی طرح مورے کہا کرو اور رزق کی اس طرح بے قدری نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو وہ شرمندہ ہوئیں۔ اوکے مورے، میری یوں آدھا کھا کر پھینکنے کی بہت بری عادت بن گئی ہے۔ میرا دیکھی دیکھی پوروا بھی ایسے کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میری فرینڈز مرحا کو بھی میری عادت سخت ناپسند ہے۔ وہ مرحا اور پوروا کا ذکر کرتی اداس ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے نرمی سے سوال کرتے اس کا موڈ اچھا کرنا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے خانی بیگم نے مجھے مورے بلانے پر سختی سے ٹوکا اور کہا خانی بیگم بلایا کرو، وہ تو ملازمیں بلاتی ہیں نا ان کو، اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ اس نے دل گرفتگی سے بتایا تو گل جان بیگم کا دل دکھا تھا۔ وہ جانتی تھی ان چاہیے ہے وہ، اسے حویلی میں مہمان ہی سمجھا جا رہا ہے۔ کیا آپ بھی میری طرح ناپسند ہے سب کو؟ آپ کی بھی میری طرح شادی ہوئی تھی مورے، اگر ایسا ہے تو کیا میں آپ کی طرح کچن تک محدود ہو جاؤں گی؟ مجھے یہ سب کام بھی نہیں آتے اور میں یہ سب برداشت بھی نہیں کر سکوں گی۔ فرحان کا خوف لبوں پر آیا تھا، نم آنکھوں میں سرمگی لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، سب دیکھ بھی رہی تھی۔ حویلی کی دوسری بہوؤں کی نسبت اس کے ساتھ رکھا جانے والا اجنبی رویہ بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ نہ کرے بچے، تم کچھ نہیں جانتی، تم میری طرح نہیں ہو، میں ابھی تمہیں یہ فرق نہیں بتا سکتی، مگر اتنا یاد رکھنا تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہے، تمہارا مقام بھی دلوا سکتا ہے۔ اس گھر کا سب سے قیمتی لڑکا تمہارے حصے میں آیا بیٹا، وہ واحد ہے جو ناراضگی مول لے کر بھی انصاف اور حق کی بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ گلجال بیگم نے اس کی باتوں پہ تڑپ اسے سینے سے لگا کر سمجھایا۔ فرحان کے گرد بازو باندھتی اداس سے ان کے سار میں بیٹھی تھی۔ گلجان بیگم آپ کو خانی بیگم نے بلوایا ہے اور چھوٹی دلہن آپ کو خانی بیگم نے کہلوایا کہ اچھے سے تیار ہو کر باہر آئیں، ہاشم خان صاحب کے گھر والے آئے ہیں۔ ملازمہ نے کچن میں داخل ہو کر کہا۔ منال فرحان چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی چھوٹی دلہن منال بی بی بھی آئی ہیں۔ ملازمہ نے سر ہلا کر کہا۔ فرحان اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار منال آئی تھی اس سے ملنے۔ گلجان ٹھنڈی آہ بھر کر خانی بیگم کے پاس گئی جو مہمانوں کے لیے لنچ کا مینو بتانا چاہتی تھی۔ فرحان نے اپنی وارڈروب میں ڈریسز دیکھے، اس کے گھر سے آئے سب ڈریسز وہی تھے جو دیکھ کر ہی دل کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ خانی بیگم کے دیے وہی کھلے ملنگوں جیسے کپڑے، اس کا منہ تر گیا۔ بد دلی سے بلڈ ریڈ کلر کا فراک اٹھایا، جا کر شاور لی اور ڈریس پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ خانم بیگم کے دیے کنگن اور خانزادہ کی دی نفیس چین پہن کر رکھی تھی، بالوں کو خشک کر کے کیچر لگا لیا، پلٹ کر دوپٹہ اٹھا اور کندھے پر رکھ کر دروازے کی طرف مڑتی چونک کر رکی۔ منال دروازے پہ ہی ٹھہری تھی، چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ کمرے میں اندر کی جانب قدم بڑھاتی وہ چاروں اطراف نظر دوڑا رہی تھی۔ شاندار نہایت بڑا کمرہ جس کا پینٹ اسکائی بلو اور وائٹ کمبینیشن میں تھا، عالیشان فرنیچر کریم کلر کا تھا اور بھاری پردے اور بیڈ کی چادر سے لے کر صوفے کی نرم فوم سب نیوی بلو کلر کا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ اور کلر اسکیم آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی اور روشن بھی تھی۔ منال، فرحان نے آہستگی سے ڈرتے ڈرتے پکارا، آج پہلی بار یہ روم دیکھ رہی ہوں، مجھے لگا تھا رخصت ہو کر آؤں گی تو دیکھوں گی، قسمت دیکھو آج اپنی دوست سے ملنے اسی کمرے میں آنا پڑا۔ منال نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی خانزادہ کی تصویر کو تکتے ہوئے کہا۔ فرحان اسے دیکھتی رہی۔ منال آئی ایم سوری، ٹرسٹ می، مجھے نہیں پتا تھا کس سے شادی ہو رہی ہے۔ فرحان نے دھیمے لہجے میں وضاحت دی۔ منال کی حسرت پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اب تو جانتی ہو نا، کیا چھوڑ سکتی ہو اسے میرے لیے؟ منال اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آج اس کے لہجے میں نہ نفرت تھی نہ ہی اجنبیت، سپاٹ چہرہ سپاٹ لہجہ۔ اس کے سوال پہ فرحان ساکن سی کھڑی رہ گئی۔ جانتی ہو فرحان، اس وقت مجھے تم سے نفرت نہیں ہو رہی، نہ غصہ آ رہا ہے، صرف ترس آ رہا ہے، وجہ بتاؤں؟ فرحان کو اس کے جملے سے خوف محسوس ہوا۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ وہ اتنے سکون سے کیوں کھڑی تھی؟ اب ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ منال میں آئی ایم سوری فرحان۔ فرحان نے کچھ کہا جب منال نے درمیان میں جملہ کہہ کر اسے حیران ہو پر مجبور کیا۔
खानदादा ने मुझसे जान छुड़वाने के लिए तुमसे शादी की। आई एम सॉरी, हवेली वालों ने तुम्हें कबूल नहीं किया। जानती हो इस शादी की शर्त क्या रखी गई थी? मिनाल बोल रही थी पर हंस आंखें ताके से देखती रही। दिल सुकड़ रहा था। अगर तुम यहाँ एडजस्ट ना कर पाए तो उधर तुम्हें छोड़ देगा। वो मान किया। और जानती हूँ मुझे क्यों सब्र आया? फरहान इस बार भी जवाब में कुछ नहीं बोल पाई। ये कैसी शर्त रखी गई थी? उदेर ने हवेली वालों की शर्त मान ली। शायद इसे लगा होगा तुम यहाँ एडजस्ट कर जाओगी। ऐसा कर सकती हो तो माहौल में ढल सकती हो। या वो जानता नहीं हवेली वाले ठान ले तो इन्हें वजह बनाना भी आती है, या फिर इसके लिए ये बात गैर अहम है। मैं तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए शायद दोस्ती बुलाकर दुश्मनी पर उतर आती, शायद हर हुर्बा आजमा लेती, मगर हवेली वालों ने मुझे इस सब से बचा लिया। मिनाल के जुमलों पर वो टिटकी। यूसुफ खान साहब ने मेरे आगा जान से कहा है कि खानजदा की बीवी खानदानी लड़की ही बनेगी, और यकीन करो फरहान, मुझे जब भी मौका दिया जाएगा मैं उदेर से शादी करूंगी। मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी का लिहाज नहीं करूंगी। तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलती। मैं टिपिकल लड़कियों की तरह भड़काने वाले काम नहीं करती। मैं दुश्मनी करती तो सामने आकर करती, अब नहीं करूँगी कुछ। खुदे को झुकाने और अपनी बात मनवाने के लिए तुमसे शादी करने दी गई। जिस रोज़ वजह बनाकर तुम्हें यहाँ से निकाला जाएगा वो अपनी ज़िद पर शर्मिंदा होकर हर बात मानेगा, मुझसे शादी भी करेगा। फरहान का रंग फ़ाक़ हो गया था। मिनाल का चेहरा बता रहा था वो सच बोल रही है। पुराना साथ था। फरहान जानती थी वो वाकई ढका छुपा काम नहीं करती। तुमसे दोस्ती रही है, अब नहीं मानती दोस्त। मेरी जगह ली है तुमने। दोस्ती के सदक़े इतना कर सकती थी जो किया है। सच बता दिया ताकि दिल ना लगाओ यहाँ। आदत मत बनाना अपनी। ऐसा ना हो यहाँ से निकलो तो तुम में ज़िंदगी बाकी ना रहे। निकाले जाने से पहले निकल जाओगी तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर रुक कर इंतज़ार करना चाहो तब भी तुम्हारी मर्ज़ी। इज़्ज़त से जाओ या रुसवा होकर, फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। मिनाल ने बेरहम लहजे में इसकी हकीकत जताई थी। फरहान की ज़ात जैसे टुकड़ों में बट गई। हारे हुए जवारी की तरह हाथ पहलू में गिर गए थे। मिनाल पलट कर जाने लगी। अगर लगे मैंने ये सब झूठ का है भटकाया तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मेरा यकीन मत करना। बस अपनी आंखें खोलकर सबके रवैये देख लेना। समझदार हो फरहान, सब नज़र आ जाएगा। दरवाजे पे रुका मिनाल ने आखिरी जुमला कहा और एक अलविदाई नज़र इस पर डालकर बाहर निकल गई। नज़र तो इसे सब आ रहा था। वो तो इस भूल में थी कि शायद वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा, या तो सब तयशुदा था। इसकी शादी, इसकी जलालत, मुश्किलात और फिर यहाँ से बेदखल होना, सब तय था। सब अपनी वक्त पर होने वाला था। वो बेखबरी में उम्मीदों के सहारे वक्त बर्बाद कर रही थी। बिस्तर पर गिरने के अंदाज से बढ़ती हुई हिचकियों से रो रही थी। इसने शादी नहीं चाहिए थी, फिर इसे क्यों यहाँ घसीटा गया? वो क्यों सबके दिल में जगह बनाने की तत्वतू में थी? मेहमान कब तक बैठे रहे, कब गए? मुलाजमों ने जाने कितनी मरतबा इसे बाहर आने का, खाना खाने का पैगाम दिया। वो साकेत ताके लिए बिस्तर पर पड़ी रह गई। मिसेस शाइस्ता साकित सी बैठी थी। फरहान का एक्स फियांसे हाथी इनके गिला करने और नाराज़ होने पर वजाहत देने आया था। मिस्टर वकार की सारी हकीकत बताने के साथ अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांग रहा था। वो बज़ाते खुद इनके पास आया था। अपने शौहर की हकीकत जानकर वो बेजान सी हो रही थी। हादी से क्या गिला करती, घर का फ़र्द मुजरिम निकला था। हादी उठकर जा चुका था। वो अपनी जगह पत्थर हो गई। फरहान और पूर्वा को अपनी बेटियों की तरह ही समझती थी। वो इतने साल पास रख कर अब तो भूलने लगी थी कि वो उनकी बहन की बेटियां हैं, अपनी ही लगती थी। इन्हें गलत फहमी थी कि वकार साहब भी ऐसा सोच रखते हैं। वो चाहे जितना ख्याल रखते थे मगर अपनी औलाद नहीं समझा था शायद। अस्सलाम वालेकुम मानी। पूर्वा की आवाज़ पर वो सी इसे देखती वॉल क्लॉक पर नज़र ले गई। पूर्वा, आज इतनी देर से क्यों आई हो? घड़ी पर सुई चार के हिंसे पर देखकर वो चौंकी। अंकल को किसी फ्रेंड से काम था, मुझे कॉलेज से रिसीव करके वहाँ गए, थोड़ी देर वहाँ वहाँ हो गई। पूर्वा बैग्स सोफे पे फेंकती वहीं साथ गिर गई। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मुलायम गुलाबी सा चेहरा थकावट और गर्मी से सुर्खी झलका रहा था। बाल जो पिछले दिनों शौक से कटवाए थे छोटी सी पोनी में मुकीद गर्दन के गिर्द बिखरे हुए थे। छोटा सा स्टोरा गले के गिर्द लिपटा था। इसका पुरकशिश नाजुक सा सरापा यूनिफॉर्म में फाजे हो रहा था। मिसेस शाइस्ता बेसाख्ता घबरा गई। वो इतने खुले लापरवाह लिए हुए बाहर निकलती है तो कितनी गलीज नज़रें इसका तवाफ़ करती होंगी। पूर्वा, बड़ी हो गई हो, कल से बड़ी चादर पहन कर जाना कॉलेज। और किस फ्रेंड के यहाँ गए जो इतनी देर लग गई? अंकल कहाँ हैं तुम्हारे? वो ठंडा पानी डालकर लाई और पूर्वा को पकड़वाते संजीदगी से पूछा। वो सीधी होकर गिलास थामती मुँह से लगा गई। आनी, मुझसे बड़ी चादर नहीं संभलती। फरहान अपिया कहती है मैं छोटी हूँ, मुझे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। फरहान के पढ़ाए सबक दोहराती वो मुँह बसोर कर बोल रही थी। वो परेशान हुई और अंकल के फ्रेंड वो थोड़ी पर उंगली रखकर नाम सोचने लगी। फिर झटका, मुझे इनका नेम नहीं पता बट ही इज़ नॉट गुड मैन।
آپ کو پتہ ہے وہ اتنا گھور رہے تھے مجھے۔ پوروا نے ناک چڑھا کر ناگہانی کا اظہار کیا۔ شائستہ بیگم کے اوسان خطا ہونے لگے۔ گھبرا کے پوروا کا معصوم چہرہ اور لاپرواہ حلیہ دیکھا۔ میری بات سنو پوروا، آج کے بعد تمہیں میں خود کالج لے جاؤں گی اور واپس بھی خود لاؤں گی۔ میرے علاوہ تم کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، چاہے وہ تمہارے انکل بھی کیوں نہ ہو۔ اب تم بچی نہیں ہو، کل سے چادر اڑ کر جاؤ گی باہر۔ آنی پلیز، پوروا نے احتجاج کرنا چاہا۔ نو مور ایگرومنٹ، جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں نے تمہارے لیے آج کیک بنایا ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ اسے ٹوکا پیار سے کہا۔ پوروا میٹھے کی بہت شوقین تھی، اب بھی آنکھوں میں چمک لیے تابے داری سے سر ہلاتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مسز شائستہ پریشانی سے سوچ میں مبتلا کچن میں گئی تو انہوں نے سوچ لیا پوروا کو نظر کے سامنے رکھیں گی اور وقار صاحب پر نظر رکھیں گی۔ اب یہی ایک راستہ بچا تھا کسی بھی مشکل سے بچنے کا، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ کافی لیٹ ہو چکی ہیں، احتیاط کرنے میں، خبردار ہونے میں۔ آئرا نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی رکوائی، اتر کر گلاس وال سے اندر دیکھا۔ اس کے توقع کے عین مطابق عیسیٰ خان آئس کریم کا بڑا سا کپ سامنے رکھا بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے چمچ بھر بھر کر منہ میں ڈال رہا تھا، جبکہ نظریں دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر کی طرف بڑھی اور خاموشی سے اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ دنیا سے غافل انسان مزے سے بیٹھا تھا، بال جیل سے بنائے ہوئے تھے، بلو ٹی شرٹ میں اس کی شفاف رنگت توجہ کا مرکز بنی تھی۔ آئرن نے گلا کھنگار کر اسے متوجہ کیا تو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیسے؟ موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھتا وہ ابرو چڑھا کر بولا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ میں بھی آئس کریم کھانے آئی تھی، کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا میرے یہاں بیٹھنے سے؟ اس کی بات پہ عیسیٰ نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی، جیسے سب سمجھتا اور مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ اپنی آئس کریم لے کر اسی کے سامنے بیٹھی کھانے لگی اور اپنا کپ ختم کر چکا تھا اور وہ یقیناً اٹھ کر چلا جاتا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ آئرا اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ اور تمہیں یہ سچ کس نے بتایا کہ میری منگنی نہیں ہوئی؟ وہ سوال پہ سوال کرتے اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ ظاہر ہے آپ کے فرینڈس نے، کیا نہیں بتانا چاہیے تھا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کرنے لگی۔ ایک بات بتاؤ، میرے فرینڈ سے اتنی فرینڈ شپ کب ہوئی کہ وہ ہر بات بتانے لگے ہیں؟ اور اب بھی جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ آئرا کو چپ ہونا پڑا۔ کیا تم مجھے واقعی پسند کرتی ہو آئرا؟ خاموشی سے کپ میں آئس کریم سے کھیلتی آئرا نے اس کے سوال پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آئی ایم سو آسکنگ اف یو لو می آئرا زمان شاہ۔ اس سے سوال دہرایا تو وہ سیدھی ہوتی تیزی سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ پھر مجھے پسند آنے کے لیے ضروری ہے میری پسند میں ڈھل جاؤ، میرے فرینڈس کے ساتھ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں، میری جاسوسی بھی مت کیا کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آئرا نے قیمتی اور ضروری بات کی طرح اسے سنا اور یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ کے فرینڈ سے کانٹیکٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس کے یوں فوری مان جانے پر مسکرایا اور موبائل اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ملتے ہیں، انجوائے کرو، اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گیا۔ آئرا کی آنکھیں جگمگانے لگی۔ وہ اپنے دل تک آنے کا راستہ دکھا کر بتا چکا تھا کہ امید اب بھی باقی ہے، محبت ہوئی نہیں ہے مگر ہو بھی سکتی ہے۔ مہمانوں سے ملنے باہر کیوں نہیں آئی؟ جانتی ہو نا تم سے ملنے آئے تھے وہ لوگ؟ خانی بیگم نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ منال اور اس کی مدد کے جاتے اسے بلوا کر وہ اب کلاس لے رہی تھی۔ فرحان سر جھکائے چپ کھڑی تھی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کو اس کا رویہ حلیہ ٹٹک رہا تھا۔ تہذیب نہیں سیکھی کہ گھر آئے مہمان سے ملتے بھی ہیں؟ تم جانتی ہو منال کی جگہ لی ہے تم نے، تو کیا ان لوگوں کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ تم اس جگہ کی قابل نہیں تھی؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر انہیں سے کی ڈھڑائی پر غصہ آ رہا تھا۔ مسز ہاشم نے جاتے ہوئے کافی کھلے الفاظ میں جتا دیا کہ منال ہاشمی کی جگہ آئی ہوئی لڑکی اگر اتنی سی تمیز سے بھی ناواقف ہے تو اس کے لیے آئے مہمانوں سے سلام تک نہ کرنے آئے تو خان حویلی کا سمجھ لیا جائے۔ ان کی روایت اور تہذیب میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ یہ خانی بیگم کے لیے تماچا تھا کہ ان کے بار بار بھیجے جانے والے پیغامات کے باوجود بھی وہ باہر نہیں آئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ ان کے خرد جملوں اور اونچی آواز پر وہ سرسمیہ سی وضاحت دینے لگی۔ مسز ہاشم بتا رہی تھی کہ تم خانزادہ کو پہلے سے جانتی ہو اور ایک دو بار اس کی آفس بھی جا چکی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس بار لہجہ کچھ زیادہ سرد اور انداز سخت ترین۔ فرحان خوفزدہ ہوئی۔ جی جی، مگر میں بس مزید ایک لفظ نہیں۔ خانی بیگم کی دھاڑ نے فرحان کی بولتی بند کر دی۔ حویلی کی عورتیں اور ملازمین وہاں پہنچ کر یہ سب تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچن کے باہر کھڑی گل جان بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ جانتی تھی سب کے درمیان عدالت سجنے اور اس عدالت میں مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑے کرنے کی اس ذلت، وہ خوب جانتی تھی۔
ایک لفظ نہیں سننا، سب سمجھ گئی ہوں میں۔ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے خوب کھیل کھیلا ہے۔ ایک نرم دل رئیس زادہ پھنسانے کا اچھا طریقہ تھا۔ پہلے پیسے مانگنے اس کے آفس تک گئی اور جب کم پڑے تو باقاعدہ گھر آ گئی۔ بہت خوب۔ خانی بیگم کے جملوں نے فرحان کا وجود جیسے کسی ٹرین کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ وہ ساختہ زدہ سی ان کی صورت دیکھنے لگی۔ منال نے پورے زمانے کو ہی وہ ڈیر حقیقت بنا کر بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے خانی بیگم، یہ سچ نہیں ہے، میں ان کے آفس ضرور گئی تھی مگر میں نے آج تک ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ وہ تزدیل کے احساس سے پوری طرح کپکپاتی روندی آواز میں صفائی پیش کر رہی تھی۔ سب کی نظر حیرت سے اس پر گڑی تھی۔ وہ معصوم صورت لڑکی لالچی تھی۔ حیرت سب کی آنکھوں میں امڈ آئی تھی مگر اس کی صفائی پہ کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ تم کہو گی اور ہم مان لیں گے، خانزادہ کو بیوقوف بنا سکتی ہو، وہ ہمیشہ سے ہمدرد دل رکھتا ہے، مگر میں زمانے کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ خانی بیگم کے ترش جملوں پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمدرد دل رکھنے والا انسان مجھے ضرورت کے تحت یہاں لایا ہے، صرف اپنی ضرورت کے لیے۔ فرحان کا جواب دے رہا تھا، الفاظ میں بے بسی تھی، لہجہ دھیما تھا مگر سچائی کہنے کی بے زر کوشش کی۔ اس طرح مجرم بننا آسان نہیں تھا۔ تمہاری اتنی جرأت! خانی بیگم کی دھاڑ کے ساتھ بھاری ہاتھ اٹھا اور فرحان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوئی، جبڑا جیسے اس جگہ سے ہل چکا تھا، کان سن پڑ گیا تھا۔ وہ بے یقین سی اپنی جگہ جم گئی۔ اس کی زندگی کا بالکل پہلا تھپڑ تھا جو پوری شدت اور ذلت سے اس کے چہرے پر پڑا تھا، وہ بھی اتنے لوگوں کے درمیان۔ اتنی ہمت کہ خانزادہ پر الزام لگاؤ، جانتی ہو آغا جان نے سنا تو زندہ گاڑ دیں گے یہیں۔ وہ دھاڑی تھی، افسوس ہوا تھا سب کو مگر یہاں کوئی آگے نہیں بڑھا اور فرحان جیسے کھڑے کھڑے دفن ہو چکی تھی۔ مورے! خانزادہ کی بے یقینی سے بھری دھاڑ پر ان کا پھر سے فرحان پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں ہی رک گیا تھا۔ مورے! خانزادہ کی بے یقینی سے بھری دھاڑ پر ان کا پھر سے فرحان پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں رک گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے پاس آیا۔ مورے، آپ میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ اس کا بھاری لہجہ سرد ہو رہا تھا۔ خانی بیگم کا بازو پیچھے ہو گیا، وہ پلٹ کر فرحان کو دیکھنے لگا۔ سر بالکل نیچے جھکایا وہ ساکت کھڑی تھی، دوپٹے کی بھاری پلو میں وہ چہرہ چھپا ہوا تھا۔ سندل انہیں کمرے میں لے جاؤ، اس نے پیچھے پلٹ کر ایک ملازمہ کو کہا۔ ایک سرد نظر وہاں موجود سب افراد پر ڈالی تو سب کھسک کر یہاں وہاں ہونے لگے۔ موسیٰ جو خانزادہ کے ساتھ ہی وہاں آیا تھا، ایک متاسف نظر خانی بیگم پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ مردان خانے سے ہمیشہ کی طرح اس کے آنے کا سن کر آغا جان اور خان ناظر بھی وہاں آ چکے تھے۔ پوچھو اپنی بیوی سے آج کیا حرکت کی اس نے؟ بیگم ہاشم اس سے ملنے آئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ میرے بار بار بلوانے پر بھی باہر نہیں نکلی۔ خانی بیگم کا چہرہ فرحان کی حرکت پر ابھی تک توہین سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی بات پر خان یوسف حاضر بھی چونکے۔ تو اس بات پر آپ ہاتھ اٹھائیں گی؟ کون ہے بیگم ہاشم اور ان کی بیٹی؟ میرے لیے ان کی اتنی اوقات نہیں کہ میری بیوی کا ان سے ملنا ضروری ہو۔ اسے گل جان سمجھنے کی غلطی نہیں کرے مورے، وہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میری ہی حویلی میں ایسا سلوک میری توہین ہے۔ وہ تیز زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ خانی بیگم نے لب بھیجے۔ آرام سے بات کرتے ہیں خانزادہ، بیٹھ جاؤ، اگر تمہاری بیوی لوگوں کے سامنے شرمندہ کروائے گی تو کیا سوال بھی نہ کیا جائے؟ آغا جان نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاتھ اٹھا کر سوال کیا جائے گا؟ میں نہ آتا تو کیا دوسرا تھپڑ بھی اس کے چہرے پہ مار دیتی ہیں آپ؟ اس کے تیکھے سوال پر خانی بیگم نے نظریں چرائی۔ وہ اس تھپڑ سے اندر تک جل اٹھا جو فرحان کے چہرے پہ پڑ چکا تھا۔ ہاتھ اس کی گستاخی پر اٹھائے۔ خانزادہ، تمہاری ماں ہوں میں، اتنی ناانصاف ہوتی تو پہلے روز ہاتھ اٹھا لیتی۔ وہ آج باہر نہیں آئے، مجھے شرمندہ کروایا۔ بتاؤ کیسا لگے گا مجھے جب تیسرے لوگ میری حویلی میں میری بہو سے ملنے اور وہ بہو میرے بلاوے پر کمرے سے باہر ہی نہ نکلے۔ آج تک حویلی میں کسی لڑکی کی یہ جرأت نہیں ہوئی۔ خانی بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ فرحان نے ان کی نفی کی تھی، دن کا یہ غم جا نہیں رہا تھا۔ فرحان نے غلط کیا، میں سمجھ گیا، مگر اس حرکت کا جواب تھپڑ نہیں تھا مورے۔ وہ ابھی بھی اسی تھپڑ پہ اٹکا تھا۔ آج اس تھپڑ کی گونج اس کے سماعتوں میں اذیت بن کر اتری تھی۔ میں تھپڑ نہ مارتی، سوال ہی کر رہی تھی، مگر اس نے کہا تم اسے ضرورت کے تحت لائے ہو۔ اس نے ملازموں کے سامنے میری بیٹی کی ذات کا مذاق بنایا۔ خانی بیگم نے ضبط سے بتایا۔ فرحان کا یہ جملہ ابھی تک چپ رہا تھا انہیں۔ آغا جان کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس نے کیا جھوٹ کہا؟ میں نے خود اسے کہا کہ اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے لایا ہوں، آپ سب کی بے جا ضد کی وجہ سے شادی کی ہے میں نے، اس نے کہہ دیا تو کیا غلط کہا؟ وہ دھاڑا، ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، نیلی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے، لگتا تھا آج جیسے حویلی میں آگ ہی لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، بات ختم کرو خان، بات نہیں بڑھاؤ۔ خان ناظر نے اسے چپ کروانا چاہا۔ خان یوسف ایک طرف صوفے میں بیٹھ کر اس کا یہ روپ بخور دیکھ رہے تھے۔ وہ گل جان بیگم کے لیے بھی ایسے ہی بولتا تھا مگر آج کچھ الگ تھا۔
وہ آج کوئی وجہ سننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بات بڑھ چکی ہے، آج میری تصدیق کی گئی ہے۔ میری بیوی کو آج بتایا گیا کہ میں اتنا کمزور مرد ہوں جس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اسے ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سب ملازمین کھڑے تھے، حویلی کا ہر فرد کھڑا تھا یہاں، اور سب کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا۔ یہ میری توہین ہے، یہ ہے میری اوقات۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ خانی بیگم نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا جو ان سے ناراض نظر آ رہا تھا۔ خانی اسی بھی اس کی بات سمجھ کر اب خشمگین نظر سے خانی بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ خان حاضر کو جیسے چپ سی لگ گیا تھا۔ ان کے نکاح میں موجود گل جان بیگم ساری زندگی ان کے ساتھ حویلی کے دوسرے لوگوں سے بھی مار کھاتی آئی تھی، اور سامنے کھڑا ان کا بیٹا آج ایک تھپڑ پہ غیرت سے بلبلا اٹھا تھا۔ وہ واقعی حقیقی مرد تھا۔ خانزادہ بچے ناراض مت ہو۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، ہاتھ اٹھ گیا۔ اس نے بھی تو غلط کیا۔ وہ دل گرفتی سے بیٹے کی ناراضگی دیکھتی وضاحت دے رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا ضبط کرنے لگا۔ آج کے بعد اس کی کسی بات پر غصہ آئے یا کوئی حرکت بری لگے، مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگ جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرے، میری بیوی سے اب آپ سب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اس بار کوئی اسے روک نہیں پایا۔ کتنی بار سمجھایا خانی خانزادہ کو غصہ مت دلایا کرو، ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وینی میں آئی لڑکی نے کہ کوئی بھی ہاتھ اٹھائے اس پہ، اب کوئی کون منائے گا اسے؟ اس حرکت سے تم اسے لڑکی کے قریب اور خود سے متفر کر رہی ہو۔ خانی اسے بھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ خان حاضر اپنی جگہ چپ سے بیٹھے تھے۔ خانی بیگم سر پکڑ کر بیٹھی۔ مسز ہاشم نے آج جو فرحان کی حقیقت بتائی تھی انہیں بری طرح تپا گئی تھی۔ فرحان خانزادہ کے پیچھے کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ فکر مند ہوئی ان کے بیٹے کو پیسے کی خاطر اپنانے والی لڑکی آخر کتنی باوفا ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ گل جان بیگم تم نہ ماں کے لیے کچن میں کام کرتی مسکرائیں۔ جہاں خانزادہ جیسے غیرت مند مرد ہو وہاں مائیں بیٹیاں ہوں یا بیوی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا کمرے کی طرف جا رہا تھا جب موسیٰ اس کے راستے میں آیا۔ ادھر تم کچھ وقت کے لیے بھابھی کو شہر لے جاؤ، گھر میں کچھ زیادہ حالات بگڑ رہے ہیں اب۔ موسیٰ کی فکر مندی پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ موسیٰ اس کو آج یہاں سے لے گیا تو وہ یہی سمجھے کہ میں یہاں اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ جس کا گھر ہے، گھر میں زیادتی ہو تو حل گھر سے چلے جانا نہیں ہوتا، گھر میں رہ کر جگہ بنانا ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے جا کر اس نے واپس آنے سے منع کر دیا تو اس بار کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی بات پر موسیٰ نے سر ہلا مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اپنی گاڑی پارک کر کے وہ مخصوص انداز سے نکلتا دوستوں کی طرف بڑھا۔ احمد اور حسن سے مل کر باتیں کرتے آگے بڑھ رہا تھا۔ دلکش چہرے پر بیزاری اور تھکن کے ساتھ ڈارک گلاسز لگائے ہوئے تھے جنہیں آج اتارا نہیں تھا۔ کیا بات ہے برو، آج گلاسز نہیں اتارنے؟ بلڈنگ میں داخل ہو کر بھی وہ گلاسز لگائے رہا تو احمد نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر منہ بنا گیا۔ ابے یار، ساری رات پریزنٹیشن تیار کرتا رہا، آنکھوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ گلاسز اتار کر اس نے بے فکر مندی سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ وہ بیوٹی کانشیس بندہ اتنی سی بات پر پریشان ہو رہا تھا۔ اوے پرنسس، ایسا لگ رہا ڈرنک کرتا رہا ہے ساری رات، بہانہ تو نہیں بنا رہا نا؟ وہ دیکھ سامنے آ رہی ہے تیری پرنسس۔ حسن نے چانستی نظر سے اسے دیکھا اور کہکم لگا کر بتاتے ہوئے اس کی توجہ سامنے سے آتی عائرہ کی طرف کروائی۔ اسٹائلش ڈریسنگ کے دراز کا ترا دار حسین سے عائرہ شاہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ عیسیٰ ہنسی دبا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کو پہلی شک ہے کہ مجھ جیسا شریف انسان ڈرنک یا اسموکنگ کرتا ہے، آج یقین ہو جائے گا۔ وہ گوگلز آنکھوں پر لگائے آہستگی سے بڑبڑایا۔ اس کے دوست اس پر ہنستے آگے نکل گئے۔ عائرہ پاس آ کر رک گئی۔ ہائے عیسیٰ، ہاؤ آر یو؟ وہ نرمی سے مسکرا کر پوچھنے لگی جبکہ وہ ایک دم پیچھے ہوتا گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ گرین کیپری ٹخنوں سے کافی اوپر تھا جس سے سڈول شفاف پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ لانگ پیریڈ گرین شرٹ پر گلے میں جھولتا اسٹالر اور کرلی کیے ہوئے گولڈن بال اسی گندمی رنگت اور تیکھے نقوش پر جچ رہے تھے۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھتا، سیٹی کے انداز میں منہ گول کرتا اسے جھپکنے پر مجبور کر گیا۔ ایسے مت کیا کریں، وہ نروس سی اسے ٹوک گئی۔ کیسے نہ کروں؟ ہنسی دبا کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، یہ بتائیں آج گوگلز کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہ بات بدل کر پوچھنے لگی۔ وہ سنجیدہ ہوا تاکہ میری تم پر جمی نظروں کو کوئی نوٹس نہ کرے۔ بات سنو عائرہ، یہ اتنا تیار ہو کر کیوں آتی ہو؟ کیا چاہتی ہو تمہیں دیکھتا رہوں؟ وہ اسے نظر ہٹاتا سنجیدہ آواز میں بولا تو وہ کلکلا کر ہنسنے لگی۔ محبت نہ کرے تو خیر، توجہ دے تو خوشی بنتی ہے۔ وہ بھی خوش تھی۔ تو دیکھتے رہے، منع کس نے کیا ہے؟ ادا سے اپنے سنہری بالوں کو جھٹکا دے کر بولی۔ دیکھوں گا، پورے حق سے دیکھوں گا، بس تم ذرا اپنا حلیہ اس قابل کر لو کہ عیسیٰ خان اعتماد سے دیکھ سکے۔
اس کے ساتھ قدم بڑھاتا آہستگی سے سمجھانے لگا۔ جیسے لڑکیوں کی نظر اس کے گرد گھومتی تھی وہ بخوبی دیکھتا تھا۔ لڑکے اسی طرح عائرہ کو دیکھتے تھے۔ یہ بات اسے بہت چبھتی تھی مگر عائرہ سمجھتی نہیں تھی۔ آپ جس دن مجھے اپنا بنائیں گے نا عیسیٰ اسی دن خود کو بدل لوں گی، ابھی حق نہیں جتائیں۔ وہ خفی سے بولتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ بس اس کے نام سے اپنا نام جوڑنے کے لیے بہانے بنا رہی تھی۔ وہ سب جانتا تھا۔ بنا لوں گا اپنا بھی، بس میرا لاسٹ ایئر کمپلیٹ ہونے دو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر مسکراتے ہوئے بولا، بائے کرتا دوسری طرف نکل گیا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جہاں اس کا نرم لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب انسان تھا، ویسے تو خوب گھن مل گیا تھا مگر نہ کبھی خود چھوتا تھا نہ چھونے دیتا تھا۔ وہ اس بات پر بھی اور بھی زیادہ مر مٹی اور اس پر مگر وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ کبھی کبھی حق سے اس کا ہاتھ تھامنا اچھا لگتا تھا اسے۔ اب تو کچھ وقت سے وہ عائرہ کے ساتھ کافی فرینک ہو گیا تھا۔ اب شاید موقع دے رہا تھا اسے۔ وہ اتنے میں خوش تھی، اس کی مرضی کے برعکس ڈریسنگ کر کے وہ اسے آزماتی کہ جلد رشتہ بھیجے، مگر وہ کافی تحمل سے کام لے رہا تھا۔ عائرہ سارا دن اپنا ہاتھ دیکھتی مسکراتی رہی۔ جانے کا وہ وقت آئے گا جب خود عیسیٰ خان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لب سختی سے بھیجے ہوئے، گال پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ جلن دل میں ہو رہی تھی، اپنی تذلیل اور بے عزتی پر۔ بھیگی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل ٹٹول کر موبائل اٹھایا اور بہتی آنکھوں سے آنی کا نمبر تکتی جا رہی تھی۔ انہیں کال کر کے کہہ دے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈر جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی۔ وہ اب ہارٹ پیشنٹ تھی، وہ بھی فرحان کی وجہ سے بنی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر پریسا کا نمبر نکالا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو پاکستان میں نہیں تھی۔ اس کا جی چاہے دھاڑے مار مار کر روئے اور حویلی والوں کو ان کی بد اخلاقی پر آئینہ دکھائے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ لڑے اور جواب دے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لوگ دھکے مار کر نکال دیں گے۔ وہ ریما کو کال ملا گئی۔ بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی سے سک رہی تھی۔ پھونک اور مسلسل رونے سے اب سر شدید درد کرنے لگا تھا۔ ریما نے کال اٹھائی۔ ہان کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ بہت مس کیا یار۔ ریما کی مسکراتی آواز پہ اس کا دل بھر آیا۔ روتے ہوئے سے منال کی ساری بات بتانے لگی۔ ہاں تم ہی پاگل ہو، میں تو جانتی تھی منال خان زدہ حدیر کے لیے ایسی پاگل ہے۔ حیرت ہوئی کہ اس نے تمہارے ساتھ آرام سے بات کیسے کر لی۔ ریما نے ساری بات کے جواب میں تعصب بھری سانس بھر کر کہا، ریما میں خانی بیگم کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب بس ایک ڈیئر تھا جو منال نے دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ خانی بیگم کے الفاظ اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ تھپڑ نے حسان خطا کر دیے تھے مگر وہ اپنی ذات کو کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ فرحان، منال نے حدیر کے لیے ڈیئر نہیں دیا تھا۔ ریما نے اسی ہوش کی دنیا میں پٹخا وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ منال کو یہی لگتا ہے تم نے جان بوجھ کر حدیر سے بات کی ہے، اس کے آفس میں گئی۔ اسے واقعی یہی لگتا ہے، اس نے تمہیں حدیر کا نمبر دیا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے وہ سب غلطی سے کیا؟ مجھے یقین ہے تم پر، تمہاری فیملی بھی یقین کر سکتی ہے کیونکہ ہم تمہیں جانتے ہیں، باقی سب نہیں جانتے تم کون ہو اور کیسی ہو۔ ریما نرمی سے سمجھانے لگی۔ فرحان ساکت بیٹھی تھی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ حد تو یہ تھی کہ اپنی شادی طے ہونے کے بعد بھی وہ دیر کے آفس جا چکی تھی۔ اس بار نہ کوئی ڈر تھا نہ غلط فہمی۔ وہ غلطی پہ غلطی دہرا کر خود کو غلط بنا چکی تھی۔ وہ کال کاٹ کر گھٹنوں میں منہ دیے شدت سے رو دی۔ ریما کالز کر رہی تھی اور وہ اگنور کر گئی۔ خاندادہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے ساتھ نیچے قالین پہ بیٹھی آواز سے رو رہی تھی۔ فرحان، وہ اس کے پاس آتا نرمی سے پکار رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو وہ پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی۔ مجھے ہاتھ مت لگائے، میں آپ جیسے شریف انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ کا اتنا احسان کافی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھے اس جہنم میں دھکیلا۔ وہ سرد بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سرخ بھیگا چہرہ، پانی سے بھری سرخ سوجی آنکھیں اور بری طرح اجڑے بکھرے سے بال۔ وہ لب بھیج گیا۔ آئی ایم سوری مورے نے جو کیا ہے غلط کیا تھا، آئندہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے بولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا بری طرح لرزتا وجود تھامنا چاہا۔ آئندہ کس نے دیکھا؟ بس میری ایک ریکویسٹ ہے، جتنا ذلیل کرنا ہے ابھی کر کے فارغ کریں مجھے۔ آپ کی عالیشان حویلی اور اعلیٰ خون آپ سب کو مبارک ہو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اس وقت نرم مزاج فرحان نہیں لگی تھی، بکھرے ہوئے حلیے میں پتھر بنی وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ اس کی تکلیف میں اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں سے مزید ناراض ہوا۔ جیسا چاہو گی ویسا ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی فرحان، وہ نرمی سے کہنے لگا مگر اس کی حالت پر پریشان ہوا۔ ایسا لگتا تھا ابھی حواس کھو دے گی، اتنی بری طرح لرز رہی تھی جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ میری طبیعت آج ٹھیک کر دی ہے نا خانی بیگم نے، مجھے بتا دیا میری جگہ کیا ہے۔ ایک لالچی لڑکی جو پیسوں کے لیے آپ کے آفس جاتی رہی اور پھر گھر آ گئی آپ کو لوٹنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے۔
وہ چیخ کر بولتی حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ خانزادہ نے زبردستی کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ فرحان ہاتھ مار کر وہ گلاس دور پھینک چکی تھی۔ دبیز قالین پر پانی پھیل چکا تھا، وہ ضبط کر گیا۔ گیلا ہاتھ جھٹکا گلاس اٹھایا اور جھک کر گلاس اٹھایا اور ٹیبل پر رکھ کر پلٹا۔ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا کھینچ کر سینے سے لگا کیا۔ وہ کچھ دیر اس کے ساتھ سے نکلنے کے لیے مذمت کرتی رہی، مگر جلد تھک کر ہار مانتی سسکنے لگی۔ آئی ایم سوری، دوبارہ نہیں ہوگا ایسا۔ آج کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا تم سے، تمہیں کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اسے نرمی سے تھپکتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ فرحان کے جلتے دماغ کو جیسے سکون آور دوا مؤثر آئی تھی۔ فرحان چپ ہو جاؤ، ایسی روتی رہو گی تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ نم ہوتے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو اس کا سوجا ہوا گال واضح ہو گیا۔ خانی بیگم کی بھاری ہاتھ کا پوری قوت سے مارا گیا تھپڑ اس کے نرم گال پر نشان بنا گیا تھا۔ وہ نرمی سے وہ گال سلاتا، جھک کر نرمی سے چومنے لگا۔ نڈھال ہو چکی فرحان نے کسمسا کر خود کو اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ شدت سے اسے خود میں بیچ گیا۔ اس کے نم چہرے پر بے تابانہ لمس بکھرتا، وہ جیسے اس ظلم کا مداوع کر رہا تھا۔ شاید وہ واحد ذات تھی جس کا لمس اسے دنیا سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ اس کے نازک وجود کی نرمی ساری تھکن اور پریشانی ختم کر دیتی تھی۔ اس کا سوجا ہوا گال نرمی سے چھوتا مرم رکھ رہا تھا۔ فرحان حواس بختگی کا شکار اس کے پرحدت حصار میں قید تھی۔ حویلی والوں کی دی تسلیم اپنی جگہ، وہ غم تو بے عزتی کے احساس سے روشناس کرواتا ہی تھا، مگر خانزادہ کی دیوانگی، اس کا بے تاب لمس اور نرم حصار اسے جیسے سب سے نایاب بنا دیتا تھا، یوں جیسے اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی قیمتی نہ ہو، جیسے وہ نایاب کانچ ہو۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا وہ پیچھے ہوتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ خانزادہ نے فاصلہ قائم کر کے اس کے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ فرحان میری بات سنو، آج سے تم کسی کو کوئی جواب نہیں دو گی، اپنی مرضی سے رہنا، جیسے رہنا چاہتی ہو، کچھ بھی ہو مجھے ضرور بتانا، اوکے؟ نرمی سے سمجھاتے اس کا گال چلایا تو وہ گمسم سی شہد رنگ آنکھوں سے تکنے لگی۔ آج ہاشم خان کی فیملی سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ اس کے سوال پر وہ رخ پھیرتی اس کے ہاتھ پر خود پر سے ہٹا کر پیچھے ہو گئی۔ میں جا رہی تھی، پھر میں نالا گئی، اس نے مجھے شیشہ دکھایا کہ میری یہ سب کوشش بیکار ہے۔ یہ بھاری اور اپنے سائز سے بڑے لباس پہن کر، سر پہ دوپٹہ جما کر بھی میں کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اسے صحیح کہا، جب مجھے اتنا کچھ کر کے اپنی ساس کو باقی سب کی طرح مورے کہنے کی بجائے ملازموں کی طرح خانی بیگم کہنے کا حکم ملے تو مجھے اپنی جگہ پہچان لینی چاہیے۔ وہ حقیقت بیان کرتے ہوئے بہت کچھ جتا رہی تھی۔ اس کے معصومانہ انداز سے ناراضگی جتانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرایا۔ فرحان اس کی مسکراہٹ پر غصے سے مٹھیاں بیچ گئی تھی۔ جا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتا ہوں، میں نے لنچ نہیں کیا، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اس کے پیچھے ہاتھ کھول کر لبوں سے لگا کر پیار سے کہا۔ فرحان نے ہاتھ پیچھے کھینچ کر اسے دیکھا، مگر چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ پتھریلے تاثرات لیے کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا گل جان کے پاس ان کے کمرے میں پہنچا۔ مورے کیا کچھ کھانے کے لیے پڑا ہے؟ کیا فرحان نے لنچ کیا تھا؟ اس کے پاس فکر مند لہجے پر وہ مسکرا کر اٹھی اور اس کے بکھرے بال پیشانی سے سمیٹ کر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس نے لنچ نہیں کیا، سب موجود ہے، میں ابھی کھانا گرم کرتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے نرم لہجے پر وہ گہری سانس بھر کر سر ہلا گیا۔ وہ جانتا تھا مشکل صرف فرحان کے لیے نہیں، حویلی والوں کے لیے بھی تھی۔ نہ وہ فرحان کو سمجھ پا رہے تھے، نہ وہ ان سب کو۔ وہی سب ٹھیک کر سکتا تھا اور وہ ہر حال میں ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ فرحان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اب تو بالکل بھی نہیں، وہ عادت بن گئی تھی، ضروری ہو گئی تھی۔ گل جان نے کھانا گرم کر کے سلاد تیار کیا اور خانزادہ کو پکڑایا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی جو خود پانی نہیں پیتا تھا، آج سب پر ناراضگی ظاہر کرتا اپنے کمرے میں خود کھانا لے جا رہا تھا۔ فرحان کمرے میں منہ دھوئے بیٹھی تھی، اسے کھانا کھلا کر وہ برتن ایک طرف رکھ چکا تھا۔ وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے ہو کر لیٹی آنکھیں بند کیے سر ہاتھوں میں پکڑ کر دبا رہی تھی۔ خانزادہ اس کے پاس نیند دراز ہوتا اسے اپنے قریب کر کے نرمی سے سر دبانے لگا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے یوں یکٹک دیکھنے پر خانزادہ مسکرا کر جھکا تو وہ تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سو جاؤ، اسے گھور کر مصنوعی ناراضگی سے بولتا بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ فرحان سمیٹ کر کروٹ کے بل سونے لگی۔ اس کی نیند پڑنے تک وہ ایسے ہی بیٹھا سر دباتا رہا۔